الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کا یہ دوسرا عشرہ ہے. رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلے عشرے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہے. دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت ہوتی ہے. بندوں کے لیے خاص طور پر اللہ رب العالمین مغفرت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی اللہ تبارک و تعالی دلاتا ہے. پورے اس مہینے کے 3 عشرے یعنی عشر عربی لفظ ہے جس کے معنی 10 کے آگے. پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ ہمارے اور آپ کے بیچ ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو تیسرا عشرہ آنے والا ہوتا ہے اس کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، جن میں خصوصاً اعتکاف کے متعلق باتیں آتی ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا. رمضان سے آیا ہے. ایک اس کا معنی تیزی کے آتے ہیں، دوسری جگہ لکھا ہے کہ رمضان کے معنی تیزی سے گزرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کس طرح گزر جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. گویا انہیں وہ بوجھ، وہ احساسات معلوم نہیں ہوتا ہے جو اور دیگر مہینوں میں ہوتا ہے. 15 رمضان مبارک کا مہینہ آج ہے. اسی طرح بہت تیزی سے گزرتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا. تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے اور یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی ساری کتابیں ہیں آسمان کی، مشہور و معروف قول کے مطابق 104 آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں اتارا ہے، جس میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں 10 صحیفوں کو حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 صحیفوں کو حضرت ادریس علیہ السلام پر اسی مہینے میں اتارا. اللہ رب العالمین نے حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفوں کو اتارا، وہ بھی اسی مہینے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفوں کو اتارا، وہ بھی اسی مہینے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو اتارا اسی مہینے
مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل کو اتارا اسی مہینے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا اسی مہینے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا اسی مہینے میں، اور قرآن مقدس کو ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو اتارا وہ بھی اسی مہینے میں۔ گویا جتنی ساری آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں اتارا ہے، جس سے اس مبارک مہینے میں خاص اس کی جو ہے نسبت ہے۔ یقیناً قرآن مقدس کی تلاوت جس قدر اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے اور مہینوں میں نہیں ہوتی ہے، یکے بعد دیگر گھر گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک فرد ایسے بھی ہیں جو ہفتے میں ایک دو قرآن کریم کو گھروں کے اندر مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کی خاص نسبت اس مبارک مہینے سے ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اس مہینے کی وہ فضیلت ہے، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہوا شہر الصابان، ہوا شہر الصابان، ہوا شہر الصبر، ہوا شہر الصبر، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یقیناً آج جو یہ صبر کر رہے ہیں، پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، بھوک اور بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، یہ ایک صبر ہے، اور اس صبر کے بدلہ اللہ رب العالمین جنت میں دے گا۔ میرے اور آپ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازہ ایسا ہوا کل قیامت کے دن کھولا جائے گا، اس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے۔ اس دروازے پر اعلان لگائے گا، آواز آئے گی، کہاں ہے روزے دار، روزے رکھنے والوں کہاں پر ہے، وہ آئے اور اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ جو روزے دار ہوں گے وہی شخص اس دروازے سے داخل ہو پائیں گے، جو غیر روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اسی کے جو باب ریان ہے اس کی وہاں جانے کے بعد روزے داروں کے لیے جو انعامات ہے، اس انعامات کے بارے میں سورہ الحاقہ میں نقشہ کھینچا ہے۔ آیت نمبر 24 پر یہ آیت موجود ہے۔ جب باب ریان میں یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے، جب سارے کے سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور کوئی بغیر روزے دار اس دروازے پر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ داخل ہونے کے بعد یہ اعلان ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ان دنوں کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر خالی رہا کرتے تھے، جو دنیا میں تم بھوک کی پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج تم باب ریان سے داخل ہو جاؤ جنت میں، اور ایسے تمہیں میوے ملیں گے، ایسے پھل فروٹ ملیں گے، ایسے کھانے کو ملیں گے، ایسے عیش و عشرت کے لیے تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ باغ و بہار کو دیکھیں گے، جب وہ انعامات کو دیکھیں گے، ہر صاحب ایمان روزے دار فخر محسوس کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا خود اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اللہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی انا اجزا بہ، الصوم لی انا اجزا بہ، دونوں طرح کے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور دوسری میں ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں۔ اس کی مثال سمجھیے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں۔ ایک بادشاہ یہ اعلان کر دے، بہرحال ایک بادشاہ اگر یہ اعلان کر دے، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے ہر مجمع میں، ہر ایک شخص سے یہ اعلان کر کے کہتا ہے، جس شخص کو جو چاہے میرے پاس جتنے دن دولت ہے، جتنے جائیداد ہے، جتنے مکانات ہے، جو بھی میرے پاس ساز و سامان ہے، جو شخص جس ساز و سامان پر ہاتھ رکھ دے گا وہ سامان اس شخص کا ہو جائے گا۔ بادشاہ کے اعلان پر یکے بعد دیگر ہر شخص، کوئی بادشاہ کے خزانے پر، ہیرے جواہرات پر، مکانات پر، بلڈنگ پر، عمارتیں پر، یکے بعد دیگر ہر کوئی شخص ایک دوسرے پر قابض ہو جاتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کا اعلان ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ الغرض یہ اعلان کرنے کے بعد ایک باندھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ بالکل اطمینان سے رہتی ہے،
ہر کوئی اس کو تانا دیتی ہے، ہر کوئی اس کو لعنت و پھٹکار دیتی ہے۔ ارے کیسی بیوقوف لڑکی ہے، جب بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا ہے جس جو سامان پر ہاتھ رکھ دو وہ سامان تمہارا ہو جائے گا، ارے ہر کوئی سامان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، ایک دوسری چیز کو قابض بنا رہے ہیں، اور تم بیوقوف کی طرح کھڑی ہو، تم بیوقوف کی طرح کھڑی ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ارے تم بھی کسی سامان میں ہاتھ رکھ دو، اس سامان کو تم قبضہ کر لو۔ بادشاہ سلامت باندی سے پوچھتی ہے، وہ باندی جواب دیتی ہے، بادشاہ سلامت آپ مکریے گا تو نہیں؟ بادشاہ چاہتے ہیں نہیں، میرا اعلان ہے جس چیز میں یا جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو گے وہ چیز تمہارے ہو جائیں گے۔ وہ باندی اپنے ہاتھ کو بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیتی ہے، بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیتی ہے۔ سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں، بادشاہ سے جواب یعنی اس باندی سے جواب پوچھتے ہیں، آخر تم نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ تو وہ خاتون جواب دیتی ہے، بادشاہ سلامت چیز پر ہم ہاتھ رکھتے تو کچھ دن کے لیے وہ چیز میرے پاس رہتی اور وہ ختم ہو جاتی، ہم نے آپ کے پر ہاتھ رکھا ہے، ہمیں چیز پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ پہ رکھ دے، جب آپ ہمارے ہو گئے تو یہ سارے کے سارے خزانے ہمارے ہو گئے۔ اللہ کے رب العالمین اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ہے، ارشاد فرماتا ہے الصوم لی انا اجزا بہ، الصوم لی انا اجزا بہ، ایک میں روزہ میرے لیے ہے میں اس کا خود بدلہ دیتا ہوں، دوسرے میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ۔ جب بندے روزہ رکھتا ہے اللہ کہتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، گویا اللہ اس کی ہر فرمائش کو، ہر فریاد کو سننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، روزے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک میری امت میں سے شخص ایسا آتا ہے جس کو حوض کوثر کے سامنے آتا ہے، پیاس کی شدت سے بھٹک رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ جب قریب جاتا ہے اس کو دھکا دے کر بھگا دیا جاتا ہے، یہ کے بعد اگر بار ایسا ہوتا ہے تب آواز آتی ہے، پھر روزہ ادھر سے آتا ہے اور روزے آ کر کے اس کو پانی پلاتا ہے، حوض کوثر کا جام پلاتا ہے اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعانی، روزہ اور قرآن شفاعت کرے گا بارگاہ رب العالمین میں للعبد، بندے کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یا اللہ، روزہ کہے گا پروردگار عالم میں نے اس کو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نفسانی خواہشات سے روکا، گناہوں سے بچایا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کو بچا، کھانے پینے سے روکے رکھا، اور جو ہے یہ آپ کی عبادت کرتے رہے اور جو ہے نیکی کی طرف حرکت کرتا رہا۔ یا اللہ، اس بندے کی گناہوں کو مغفرت عطا فرما، ان کی گناہوں کو معاف فرما، اس کے لیے اجر عظیم یعنی جنت کا فیصلہ عطا فرما۔ ادھر سے قرآن مقدس آئے گا اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، سنت یعنی نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ یا اللہ، اس کی شفاعت، میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی روزے اور قرآن کی شفاعت کو کل قیامت میں قبول کرے گا اور اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے دوستو، اس میں اخیر عشرہ جو آتا ہے، جو اعتکاف کے لیے آتا ہے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ علی کفایہ ہوتا ہے، واجب اعتکاف اعتکاف یعتکف اعتکافن کے معنی آتا ہے ٹھہرنا۔ مرد لوگ مساجد کے اندر مخصوص جگہوں پر ٹھہرے، اور عورت کے لیے جو ہے
ہر کی مخصوص جگہ میں بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنوں دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو اتنوں دنوں کا جتنا دن کا اس نے کہا ہے، جب اس کا وہ کام ہو جائے گا، اس کام کو ہونے پر اس کو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس شخص پر واجب ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے جو آدمی آتا ہے نماز کے لیے ہی آیا ہو، اور جب آئے تو نفلی کی نیت کر کر کے اعتکاف کی نیت سے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر نماز پڑھے اور پھر باہر ہو جائے۔ وہ کچھ گھڑی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہے فضول بات نہ ہو، سوائے قرآن مقدس کی تلاوت کے اور کوئی بات نہ ہو، نماز ذکر وغیرہ کے۔ بہرحال تیسرے اعتکاف وہ ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا فرض علی الکفایہ جو نماز جنازہ ہے کہ چند آدمیوں نے ادا کیا تو ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اخیر اشیاء میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پوری بستی میں سے اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو بستی کے ہر شخص گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک شخص بھی بستی کے اندر سے ایک بھی شخص بھی بستی کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے اعتکاف میں تو پورے کے پورے بستی والے اس ذمہ سے بری ہو جائیں گے۔ اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ میرے عزیز دوستو، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخر عشر کی جو شب قدر والی رات ہوتی ہے اسی بے شمار فضیلتیں ہیں، 21، 23، 25 اور 29، 21، 23، 25 اور 29، یہ جو راتیں 27 اور 29، یہ 5 راتیں جو ہوتی ہے، 5 میں سے کون سی رات آ جائے جب عشر کی اعتکاف ہوگی اور ہر رات وہ عبادت کریں گے تو یقیناً اس کو ایک نہ ایک رات اس کی عبادت وہ اس عبادت میں شامل حال ہو جائیں گے۔ بہرحال اور وہ اجر و انعام کے مستحق ہوں گے جس اجر و انعام کے مستحق کا اعلان کیا گیا ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے کی جہاں پر بے شمار فضیلتیں ہیں وہیں پر ہر ایک کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب ایمان اس مبارک مہینے میں ایک بار تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ قرآن مقدس کو ایک بار مکمل کر رہا ہے، 70 مرتبہ قرآن مقدس کو مکمل کرنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ارے بھائی یہ مہینہ سیزن ہے، یعنی نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ جس طرح ہر کاروبار اپنے سیزنوں میں بے شمار پیسے کو لگا کر کے زیادہ سے زیادہ لابھ کمانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے اس مبارک مہینے میں ہر صاحب ایمان ہر اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ذکر و اذکار کے اعتبار سے، روزے افطار کے اعتبار سے اگر کوئی صاحب ایمان کسی شخص کو روزے افطار کراتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگوں نے تو ہمارے نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روزہ افطار کراتے ہیں، اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا، دوسروں کو روزہ افطار کرایا اس کو بھی اس پر ثواب ملا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم اس کے برابر نہیں پہنچ سکے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرانا زیادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے اخلاص اللہ کے ساتھ ایک گلاس پانی یا ایک کھجور سے بھی اگر کسی شخص کو اگر ایک گھونٹ لسی سے یا ایک گلاس پانی سے یا ایک کھجور کے دانے سے بھی اگر کسی کو آپ نے افطار کرایا تو آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا جو دوسروں کو ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ روزہ رکھنے، روزہ دوسرا آدمی رکھ رہا ہے، آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ اس کو روزے افطار کرا رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیکیوں میں آپ کے نامہ اعمال میں اتنا نیکیاں لکھا جا رہا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، اسی طرح سے اگر آپ نے اس مبارک مہینے میں کسی ایک انسان کو کھانا کھلایا، 70 آدمی کو کھانا کھلانے کے برابر اجر اور انعام ملے گا۔ آپ اس مہینے میں 1 روپے کہیں پر لگایا، 70 روپے اللہ کی راہ میں لگانے کے برابر اجر اور انعام ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، بے شمار اس مہینے کی فضیلت ہے کہ جس طرح کہ ہر ایک شخص، یہ روزہ کیا ہے میرے عزیز دوستو، اس کی مختصر مثال یہ سمجھ لیجئے کہ انسان موبائل کو ہمیشہ استعمال کرتا ہے، فل چارج ہے، جب استعمال کرتا رہے گا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی، اب دوبارہ اس کو چارج میں لگائے گا، پھر اس کو استعمال کرے گا، جب چارج میں نہیں لگائے گا تو موبائل استعمال نہیں کر پائے گا، سوئچ آف ہو جائے گا، چلے گا ہی بند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب دنیا میں 11 کے 11 مہینے میں ہم انسان ہیں، ہمارے اندر گناہ کی بھی مادے ہیں، نیکی کی بھی مادے ہیں، دونوں طرح کے ہمارے نفسانی خیالات بھی ہیں، کبھی اچھی بری نیکی بدی، اچھے برے اعمال ہوتے ہیں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں معاشرہ، سماج، ماحول میں، تو ہمارے جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ ایمان کی بیٹری دھیرے دھیرے ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں گے اور نئی بشاشت اور جوش و سلامت کے ساتھ اسی قدردانی کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے تو ہمارا ایمان کے اندر جو بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی وہ دھیرے دھیرے چارج ہو جائے گا، اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچ جائے گا، پھر ہمارے اندر جو ہے اپنے آپ میں وہ جاذبیت پیدا ہو جائے گی اور ہمیں یہ احساس ہونے لگے گا کہ نہیں، ہمیں نیکیوں کی طرف جانا چاہیے، برائی سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور غرض یہ کسی شاعر نے کیا ہے خود انداز میں کہا ہے کہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اور ان کے لطف و کرم کا کیا لطف و کرم کا کیا کہیے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اسی میرے دوستو سبھی حضرات دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیکی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔